أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. چھواں سپارہ سورۃ المائدہ، اس دی آیت نمبر 16. کل دے درس دے نال اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے تحقیق کر کے ایک نور اور ایک کتاب واضح بھیجی سکے کون. نور اور کتاب. نور تو مراد نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب تو مراد قرآن مجید لا ریب کتاب، او کتاب جیڑی اللہ پاک دی ذات نے نازل کی تھی، او بلند رتبہ کتاب جیڑی جبریل لے کے آیا، او بلند رتبہ کتاب جیڑی نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی دل مصطفیٰ تے نازل ہوئی، او کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او بلند رتبہ کتاب جس دے وچ کسی شک دی گنجائش نہیں. اس تو مراد او قرآن پاک کے لا ریب کتاب. قرآن اور نور دو میں، قرآن بھی نور تے نور بھی نور، نبی بھی نور. یہدی بہ اللہ، دو میں ہدایت کر دے گا. اللہ ہدایت دیتا ہے نہ دو والے ذریعے دے نال. ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. ہدایت مل رہی ہے کسی وسیلے دے نال. وسیلہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ. اس ذات دے وسیلے دے نال اگر عثمان ابن حنیف دعا منگن، پانی دا چھٹا اپنے چہرے تے مارن تے او اکھاں جڑیاں نبینیاں سنونا دے وچ نور آ جاوے، بنائی واپس آ جاوے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ دعا مانگ میرے وسیلے دے نال. اس دعا دے الفاظ نے بے وسیلہ تے محمد نبی، وسیلہ محمد دے نال میں منہ دے چھٹا پہ مارنا یا لاکھا دے دے. او لوگ جڑے وسیلے دے قائل نہیں، انہاں نوں اس حدیث مبارکہ تو سبق سیکھنا چاہیے کہ نبی پاک نے وسیلہ جلیلہ تو بغیر کچھ بھی نہیں. قرآن پاک نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ دی ذات وال اگر تسی پہنچنا چاہتے ہو کہ وسیلہ تلاش کرو. اور کائنات کے اندر بہترین وسیلہ نبی پاک دی ذات ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اجے نبی پاک آئے نہیں سن ظاہری، وہیں تے جدو آدم مٹی تے پانی دے درمیان سی ادو بھی نبی سن، لیکن ظاہری دنیا کے اندر اجے تشریف نہیں سن لے آئے.
تے مدینے پاک کے اندر جڑے یہودی اور عیسائی رہندے سن نا، جدوں بھی انہاں نے کسے دے نال جنگ کرنی تے جنگ دے وچ انہاں نے دعا منگنی کہ یا اللہ اسی اس نبی دے انتظار وچ بیٹھے ہاں جنہاں ذکر قرآن تے آیا۔ مدینے پاک وچ یثرب نام سی، مدینہ ہی کہندے، مدینے پاک وچ عیسائیاں نے کہنا کہ اسی ان دی اڈیق لا کے بیٹھے ہاں جنہیں اجے آنا ہے، ان دے وسیلے نال دعا پہ منگنے ہیں یا اللہ سانو فتح عطا فرما۔ یستفتحون علی الذین کفروا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے وسیلہ محمد نال منگی ہوئی دعا نو قبول کر لینا تے عیسائیاں تے یہودیاں نو فتح عطا کرنا۔ یاد رکھو جے عیسائی تے یہودی ہو کے ساڈے نبی دے وسیلے دے نال منگن دعا تے اللہ اس دعا نو رد نہیں کرتا، تے نبی دا کلمہ پڑھن والا، نبی دا امتی، نبی دا غلام ہو کے تے نبی دے وسیلے دے نال دعا مانگ لوے تے اللہ پاک کی میں رد کروں ہے۔ او ذات نے وعدہ کیتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اوے دعا منگن والیا تو جدوں بھی دعا منگے گا میں تیری دعا نو قبول کر لوں۔ سبحان اللہ، منگ سے ہم تو مائل بکر ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ نہ منزل۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا من اتبع رضوانہ، من جو اتباع کرے، تابعداری کرے، سر جھکاوے۔ کیڑی شے تے سر جھکانا چاہیے؟ رضوانہ، اللہ دی رضا دی۔ یا اللہ جڑی تیری رضا اوہی میری۔ امام علی مقام امام حسین شہزادہ علی اصغر ہتھاں تے جھکیا ہوا ہے، تیر گلے چوں حلق چوں پار ہویا، خون دا فوارا اینج کر کے گرم خون آسمان وال سٹ کے تے کی آکھیا یا اللہ جویں تیری رضا ہوے حسین دی رضا، جے تیری ذات ایویں راضی ہے تے حسین بھی ایویں ہی راضی ہے۔ سانو سبق مل گیا جدوں بھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یا اللہ جویں تیری مرضی میں تا تیرے محبوب دے لڑ لگیا ہوا ہے۔ یا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بیماری آئی، پنڈ والے نے پنڈ چوں باہر کر دیتا، پھر بھی کیا آخر سن یا اللہ جویں تیری رضا۔ یہ دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ میں تو تندرستی دے، سارے کوئی بیمار ہو جائے اسی دعا منگاون لگ پے، یا اللہ یہ تندرستی دے، منگنی چاہیے دعا۔ اس ذات کے خزانے چ کوئی کمی نہیں ہے، دعا منگنی چاہیے یا اللہ تندرستی دے، اس کو بڑی کوئی نعمت نہیں، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ ہوئی کیا کہ یا اللہ جویں تیری رضا، جویں تیری رضا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت کا شعر یاد آ گیا، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی سارا جہان، ساری کائنات اللہ کی رضا تے لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تینوں اتنا کچھ عطا کر دیا گا کہ تیری ذات میرے تے راضی ہو جائے۔
یعنی اللہ رضائے محمد چاہتا ہے. اسی اعلیٰ حضرت نے علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال انہیں آخیا میرا بھی نال شامل کر لو، میرا بھی حصہ پہ جاوے اعلیٰ حضرت کے نال. انہیں آخیا عجب ہے تماشا، عجب ہے تماشا کہ نارے جہنم، عجب ہے تماشا کہ نارے جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد. سبحان اللہ. لگائے خدا اور بجائے محمد. پھر کہتا ہے عجب ہے تماشا کہ فردوس اعلیٰ، عجب ہے تماشا کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضوانہ ہر کم جے مال آ گیا ہے تو یا اللہ تیری رضا، جے مال چلا گیا ہے تو پھر بھی یا اللہ تیری رضا. جے کوئی انتقال کر گیا ہے، مثال کر گیا ہے، وفات پا گیا ہے، یا اللہ تیری رضا. جے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یا اللہ جنہیں تیری مرضی، تیری رضا، تیری رضا. جیڑا رب دی رضا تے راضی ہو گیا، رب دی رضا تے راضی ہو گیا، گلا شکوہ نہ کیتا. یعنی مصیبتاں ساڈے واسطے رکھیاں سن، چل بیڑا گرک ہو گیا ایتھے ہی آ گیا. یہ گلا کدے نال کردا پیا؟ رب دی ذات نال. وہ ذات جڑی پاک ہے، جڑی منزہ ہے، کی کہتا ہے مصیبتاں ساڈے واسطے رکھے. اور بھائی امتحان ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ضرور امتحان لینا ہے تیرا چند چیزاں دا. جے امتحان جو کامیاب ہو گئے ہو تو پھر بشارتہ نہیں، تے جے فیل ہو گئے ہو پھر ناکامی ہے، مایوسی ہے. کامیاب ہونے طریقے سے تے سکھ اونا کولو جنہیں پہلے گزر گئے، اونا کولو عبرت حاصل کر. مغروری نہ کری، آکڑ نہ کری، تکبر نہ کری. سر جھکا لوی، جھکے ہوئے سر نو لکھا سلام نہیں. جھکے ہوئے سر نو مرن تو بعد بھی قبرہ بھی روشن. جنہ سر جھکائے آج انہوں نے نام بھی روشن تے مزار بھی روشن. جنہ تکبر کیتے، غرور کیتے، انہوں نے نام و نشان ہی مٹے ہیں. اسے نو پتا ہے کہ فرعون دی قبر کتھے، نمرود دی کتھے، حامان شداد دی کتھے. کوئی چنگے لفظاں نال نہ لیتے ہیں. اور فرعون صاحب نے نام آ جاوے یعنی کافر. ابو جہل نے نام آ جاوے سامنے فوراً زیر چے سوال آتا ہے یار بڑا بڑا نام کی یہ نہیں تھا. جی ابو بکر صدیق کا نام آ جاوے، یہ فاروق اعظم کا نام آ جاوے، یہ عثمان غنی کا نام آ جاوے، مولا علی شیر خدا کا نام آ جاوے تو بندے کے اندر جوش تے مجبلا کے خون جڑا ہے وہ ابارے بارے لگ پیندا ہے کہ حیدری نہ لانا چاہیے، یا علی پکارنا چاہیے جدو علی پاک کا نام آ جائے. اور وہ بھی بندے جو بھی بندے وہ بھی انہوں نے رب دی رضا تو منہ موڑیا تے لعنت تے مستحق ہو گئے. اے رب دی رضا تے راضی ہو گئے تے نہ قیامت تک روشن ہو گئے. بس یہ بھی درس حاصل کرو، یہ بھی سبق حاصل کرو. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا سبل السلام. سبل کہتے ہیں سبیل جو رستے، سلام سلامتی والا جیڑا اللہ دی رضا تے چل پیا وہ سیدھے رستے تے چل پیا. ایک ترجمہ ہے
جن رب دی رضا تے لبیک کہہ دیتا اللہ پاک فرماتا ہے میں انہوں سلامتی والے رستے دلا دیتا میں انہوں سلامتی والے رستے دے سبل السلام سلامتی والے رستے دلا دیتا پھر کی ہوتا ہے جدو انسان سیدھی راہ تے لگ پوے اللہ فرماتا ہے ٹیک کو بس جھک جا ایک واری جھک صحیح دیکھ سی یا اللہ نماز نہیں ہوتی یا اللہ بچو نماز بھول جانا وا اللہ فرماتا ہے جھک تو صحیح اور ٹیڑے میٹے سجدے کر تو صحیح میرے کو ڈر کے ایک باری متھا رگڑتے صحیح زمین تے یصلح لکم اعمالکم تیرے عملہ نو سیدھا میں کر دیا تیرے اعمال دی اصلاح میں کر دیا وہ گھروں ٹورتے پہنے نا میرے خوف تو کہ وہ دی بارگاہ سے جا کے جھکنا ہے وہ کسی اور دی بارگاہ سے جا کے نہیں نہ جھکنا ہے اللہ دی بارگاہ سے آ کے جھکنے ہیں نا انہیں چی وہ ذات راضی ہو جاتی ویکھ میرا بندہ کی میں جھکیا کھلوتا ہے میرے گھر کے فوری فرشتیاں نو سد کے وہ ذات فرما دی ہے فرشتیوں ویکھو یس پہ کتے ماں خون باندھے پہنے یا جھکے کھلوتے فسادی بڑے بیٹھے نہیں یا جھکے کھلوتے نہیں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری ذات بہتر جانن والی ہے لا علم لنا ساڈے کول کوئی علم نہیں اسی نہیں جانتے کچھ نہیں تیری ذات بہتر جانتی اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو کچھ میں جانتا سا تسی نہیں سو جانتے یا اللہ ٹیڑیاں سجدیاں نو سیدھا کرن والی تیری ذات اللہ فرماتا ہے جھک تو سجدے سیدھے میں کر دیا گا عمل سیدھے میں کر دیا گا عمل سیدھے تیرے جدو ہو گئے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تیرے گناہوں والی پھٹی پہنچ دے تیرے گناہوں تو تینوں بری کر دیا گا جھک صحیح انہیں خوف تو ایک آنسو آدھا قطرہ کھائی چودیر سی ادھر اللہ تعالیٰ نے ذات نے فرمایا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ دی رضا تے راضی ہو جا خوف خدا دل وچ پیدا کر لے اودی بارگاہ جا کے جھک جا اللہ فرماتا ہے سیدھے راہ تے سلامتی والے رستے تے میں لا کے یخرجہم من الظلمات تینو ہنیریاں چوں کڈ کے جہالت تے ہنیریاں چوں کڈ کے الی النور اسلام دے نور وال گامزن کر دیا گا ایک باری آت صحیح نہیں بات کر دیا ایک باری اپنے اندر اخلاق کے حسنہ پیدا کر سی ایک باری تکبر دی موت دور تے ہو سی ایک باری غرور کا نشہ اتار تے سی ایک باری عاجزی اختیار کر کے دیکھ لیں تو تھلے دے تو میں تینوں چک کے آسمانہ تے نہ پہنچا دے میں نو خدا نہ بنی اللہ فرماتا ہے جنہ زیادہ جھکے گا اتنا زیادہ بلند کرا دے جنہ زیادہ آکڑے گا اتنا زیادہ زمین بوس ہوتا چاہیے گا تینوں جہالت دے ہنیرے چکٹ کے اسلام دے نور والکامزن کر دیا گا ایک باری میرا بند سی ایک باری میرا ہو سی جڑا ہوتا ہو گیا پھر زبان ہوتی ہے بولنا خدا ہاتھ ہوتے ہیں کام خدا کر رہے کان ہوتے ہیں سننا خدا ہے اکھاں ہوتی ہیں دیکھتا خدا ہے زبان ہوتی ہے بولتا خدا ہے پیر ہوتے ہیں چلتا خدا ہے کہتے ہیں حدیث الولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث الولی یعنی جڑا اودی رضا تے راضی ہو گیا اوندا ہو گیا اللہ اوندا سب کچھ بھی اللہ کیویں من سکدا ہے
اللہ کے ہاتھوں تو پیراں تو اکھاں تو زبان تو پاک تو ان کی مثال ہے کہ محدثین دیتے ہیں لوہار ہوتا ہے لوہار کی ایک بھٹی ہوتی ہے ایک چکا جہا لایا ہوتا ہے ہوا اندر دے واسطے کہ اگ بلے وہ اگ بالتے ہیں انہیں اس بھٹی دے وچ ایک لوہا رکھا ہے لوہے کا ٹکڑا تھوڑی دیر تو بعد آگے چلیا لوہا کہ ہو گیا لال سرخ ہو گیا باہر کٹیا اگ دے نال رہیا چند گھڑیاں لال ہو کے باہر نکلیا لال ہو کے جیڑا کام ہونا اگ کو لے سکنے ہیں اس لال لوہے کو لے سکنے ہیں کیونکہ وہ اگ بنیا پہ ہے اگ بنیا پہ ہے توجہ لوہے نو اگ نہیں کہہ سکتے لوہے نو لوہا ہی کہاں گے اگ نو اگ کہاں گے اگ نو لوہا نہیں کہہ سکتے لوہے نو اگ نہیں کہہ سکتے معلوم ہوا چند گھڑیاں اگ دے نال رہیا اگ نے اپنی طاقت بھی دے دیتی اپنی قدرت بھی دے دیتی رنگ بھی چڑھا چھڈیا تے جیڑا اللہ دے عشق دی بھٹی وچ چند گھڑیاں گزار دے وے تہجد آ کے بڑے سجدے جا کے تے چند قطرے آنسواں دے بہا دے وے اللہ اپنی طاقت بھی عطا کر دیتا ہے قدرت بھی عطا کر دیتا ہے رنگ بھی چڑھا چھڈتا ہے اور اللہ اللہ یہ بندہ بندہ ہی ہے اللہ کو بندہ نہیں کہہ سکتے بندے کو اللہ نہیں کہہ سکتے اللہ دا بیلی کہہ سکتے ہیں اللہ دا ولی کہہ سکتے ہیں اللہ دا دوست کہہ سکتے ہیں پھر اللہ پاک فرماتا ہے جدو تینوں ہنیرے ہی چکا گئی نور وال روشنی وال چانن وال گامزن کرے گا پھر وہ یہدیہم الی صراط مستقیم پھر تینوں سیدھے راہ دے ہدایت کرائے سیدھے راہ جو ہو جائے جے اناج میں ہو زیدے چلے ہوتا ہے کئی خاندانہ ایسے زندہ بڑیاں ہو گیا کئی برادریاں کئی بڑے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی زید تیاری کرتے ہیں یا نہ تیاری کرتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں ناطے توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جزاک نے فرمایا رشتہ جوڑن دا ول تو سکھ رشتہ جوڑ ان کہتے ہیں صلہ رحمی تو کر رشتہ تو جوڑ جے کدے ٹوٹدا پیا تے وچ پے کے اونوں جوڑ دے جوڑن والا تو بن جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا تواڈی جویں میریاں دو انگلاں نے تے جڑا توڑن والا ہے اوندا پتہ ہی نہیں ہونا کتھے ہو رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک دا قیامت والے دن ساتھ نصیب ہو گئی تے رشتے جوڑن والے بن جاؤ توڑن والے بے شک نہ بنے آیت نمبر 16 اگلی آیت انشاءاللہ زندگی دی تے کل اللہ پاک عمل کو فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى یا رب رحمت فرما کرم فرما بخش فرما درس قرآن قبول و منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور عرش محمد